اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج انشاءاللہ جو دوسری نشست ہے اس میں ہم سورت پڑھیں گے۔ سورہ، اس کے نام ہے سورہ اللہب بھی ہے اور سورہ المسد بھی ہے، اس کے نام دو ہیں۔ تو ہم اس کو ابھی المسد آخری لفظ ہے اس سے یاد کریں گے۔ تو یہ 5 آیات ہیں اور یہ واحد صورت ہے جس میں کسی مشرک کا نام آیا ہے قرآن مجید کے اندر، اور وہ ہے ابو لہب جی، جس کو ابی لہب یہاں لکھا ہوا ہے جی، اس لیے کہ وہ مفعول تھا تو وہ ابو جو تھا وہ ابی بن گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ جی اچھا، تو ہم اس کا پہلے پڑھتے ہیں ترجمہ بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسا کریں گے کہ یہ کیسے نازل ہوئی، بلکہ پہلے شان نزول پڑھ لیتے ہیں اس کا۔ توبہ سے تسمیہ پڑھنے سے۔ جی، تعوذ اور تسمیہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان من الشیطان الرجیم۔ الشیطان الرجیم۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم 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 اللہ 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 الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا، اس کا ایسا ہے کہ پہلے نام دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر پہلی جو آیت ہے اس کے اندر آ رہا ہے تبت یدا ابی لہب و تب۔ تو پہلا لفظ جو ہے تے بے تے، وہ بھی ماضی کا ہے اور اس کا بھی مادہ تبہ ہے، اور آخر میں بھی و تب، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں کسی چیز کو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ شعور میں رکھوانا ہوتا ہے تو وہاں ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اور وہ اس لیے کہ جس طریقے سے ماضی لوگوں کے لیے یقینی ہوتا ہے کہ یہ کام ماضی میں ہوا اور اس نے مستقبل کے اندر ہونا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے لفظ مضارع کا مستقبل نہیں استعمال کرتا بلکہ ماضی کا کرتا ہے۔ تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ تبا لفظ ہم نے پہلے 2 دفعہ قرآن مجید کے اندر تقریباً پڑھا ہے ہم نے۔ تو میں آپ کو ذرا یاد دلاتا ہوں کہ اگر سورہ غافر ہم نے پڑھی تھی، اس کی آیت نمبر 37، اور اس کے اندر فرعون اور حامان کا ذکر تھا کہ فرعون نے کہا اپنے وزیر حامان کو کہ تو ایک بلڈنگ بنا بہت اونچی، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کا ایک رب ہے، تو سیڑھی یا ہو تو میں اوپر جا کے دیکھتا ہوں کہ بھئی ان کا رب جو ہے وہ کیسا ہے۔ تو وہاں جب آیت ختم ہوتی ہے تو وہاں لفظ آتا ہے وما قید فرعون الا فی تباب، پڑھا تھا نا؟ جی تو ما اور الا کا کمبینیشن تھا، تو وہاں کیا معنی ہوئے؟ وما قید فرعون، اور نہیں تھی فرعون کی اور خفیہ نہیں تدبیر تھی فرعون کی چال، فرعون کی خفیہ تدبیر، الا فی تباب، مگر ہلاکت میں، مگر خسارے میں، مگر حقارت، بیکار۔ تو یہ الفاظ سارے، ان میں سے ہم نے جو لفظ چنا تھا وہ، جی قریش اپنے آئے ہیں، تو چشتی صاحب آ گئے ہیں، تو اس کے لیے جو ہم نے کیا تھا ہلاک ہونا، لیکن اس کے ساتھ باقی الفاظ جو ہیں وہ بھی یاد رکھنے ہیں۔ تب کے معنی ہوتے ہیں مسلسل کسی چیز کے اندر مسلسل خسارہ اٹھانا۔ کیا میں نے بتایا تب کے معنی؟
کسی چیز کے اندر مسلسل خسارہ اٹھانا. ہاں جی، دنیا کے اندر ہم تجارت کی غرض سے آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ایک اللہ نے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ تجارت کا کیا ہوا ہے کہ جنت ہے اور اس کو لینا ہے آپ نے. تو دنیا کے اندر جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز. تو میں اسی طریقے سے پھر بولتا جاؤں اور آپ کرتے جائیں گے اور اس میں ٹیکسٹ آ جائے گی پھر. جی آپ گفتگو فرمائیے. ہاں تو اس میں یہ ہے کہ تب تے بے اور بے کے اوپر ہے شد. تو اس کو ویسے جب دو آ جاتی ہیں تو وہ جزم بن جاتی ہے تو تب بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے مسلسل طور پر کسی چیز کا خسارہ ہونا. دوسرے معنی اس کے تب کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا. تیسرے معنی ایک جگہ پہ رہنے دیں جی مشتاق بھائی پلیز. تیسرے معنی ہے اس کے ہلاکت ہونا. اور جب تبت یدا آ جائے تو یہ محاورے کی زبان میں آ جاتا ہے. تبت یدا اس کے معنی تو ویسے اصل میں ہے تبت ٹوٹ گئے یا ٹوٹ جائیں گے اگر مستقبل میں کرنا ہے. یدا ید کی جمع ہے اور ید مؤنث ہوتا ہے یا مذکر ہوتا ہے؟ مؤنث. مؤنث. کیوں مؤنث ہوتا ہے؟ جوڑے جوڑے. نہیں اعضاء نہیں کہا تھا ہم نے. اور کہا تھا نا ہم نے کہا تھا کہ وہ اعضاء جو ہمارے اس جسم کے دو ہیں، مثلا دو ہاتھ ہیں ہمارے، دو کان ہیں جی، دو آنکھیں ہیں. تو یہ دو میں سے اگر کوئی بھی آئے گا عضو تو وہ مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ید یدا بنے گا. تو اس کا ترجمہ ہوگا تبت یدا کا مطلب ہے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے. یہ ہماری زبان کا جملہ ہے نہیں، ورنہ تبا کا مطلب ہلاک بھی ہونا ہے. دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے کس کے؟ ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. و تب اور وہ ہلاک ہو گیا. ایک تو ترجمہ یہ ہے جی. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ابو لہب کو بد دعا دے رہا ہے. بد دعا تو بد دعا کے اندر اس کا ترجمہ ہوگا تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو. ٹھیک ہے جی. یہ بد دعا بن جائے گی، ہلاک ہو. یہ بھی ترجمہ ہوا ہے. کون سا لینا ہے آپ بتائیے؟ ہلاک ہو گیا ہی ٹھیک ہے. ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا ٹھیک ہے، ہلاک ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ بھی اس کا یہ جو صورت ہے یہ کیسے نازل ہوئی، ہم اس کی طرف ذرا جاتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تو وہ غار حرا کے اندر آئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے آ گئے. تو پہلے جو بھی دعوت تھی وہ خفیہ تھی، پھر دار ارقم بن گیا. دار ارقم حضرت ارقم رضی اللہ تعالی ان کا گھر، اس کو دار ارقم کہتے ہیں. تو وہاں لوگ آتے اور ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو بھی وحی آتی وہ سناتے. تو جب یہ 3 سال گزر گئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ شعراء یہ نازل فرمائی، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو 214 نمبر آیت اس کی آتی ہے سورۃ الشعراء کی، اور وہ ہے
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. جی کیا مطلب ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ؟ اور تو اور اپنے تو ڈرا رشتہ داروں اپنے کو ڈرا. ہاں اپنے ڈرا قریبی، اقربین کا مطلب ہوگا رشتہ دار، قریبی رشتہ داروں کو تو ڈرا اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس لیے کہ وہ بچ جائیں. جب بچ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی. یہی کام ہوتا ہے ایک داعی کا. تو جب یہ آ گیا، یہ آیت نازل ہوئی، اس لیے کہ میں آپ کو سامنے حدیث رکھنے لگا ہوں، اور یہ ہے بخاری شریف کی حدیث. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ بھئی اس کے جواب کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر جا کے کھڑے ہو گئے، اور کل میں نے لفظ بتایا تھا. وہ کیا لفظ تھا؟ کوئی یاد ہے؟ وَصَبَاحَ. یا سباہاہو، یا سباہاہو. یہ ایکسپریشن ہے کیا کہ اگر کچھ بندوں کے لیے مصیبت ہو یا کوئی بندہ خود مصیبت میں ہو تو وہ لوگوں کو اس وقت عربی کے اندر بلاتا تھا، کہتا تھا اے لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، یہاں کوئی خطرہ ہے، کوئی بہت بڑی آفت ہے. اب یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے 4770 اور 4771 اور 4772 تینوں ہی حدیثیں، اس کے اندر یہی جو میں ابھی حدیث پڑھنے والا ہوں یہ مختلف ذرائع سے آئی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اس آیت یہ صورت جو تھی یہ کب اتری، کن حالات میں اتری، شان نزول اس کا کیا ہے، اس لیے ہم وہ حدیث پڑھنے لگے ہیں. تو تیار ہیں؟ جی انشاءاللہ. اچھا، اگر تو ہم 70 پڑھیں تو اس کے اندر یا سباہاہو نہیں ہے. ترمذی شریف کی 3363 اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اور بخاری شریف کی بھی جو 4772 اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. اب میں آگے چلنے لگا ہوں اس لیے کہ شان نزول کی طرف آئیں. اس کے بعد آتا ہے کہ صعید النبی علی الصفا، صعود کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے. فجعل ینادی، اور وہ آواز دینے لگے. کیا آواز دی؟ یا بنی فہر، یا بنی ادئی، لبطون قریش. یہ آواز ہے ان کی، اے بنی فہر، اے قبیلہ عدی، اے قریش کے باقی خاندان کے لوگوں. یہ کہا حتی اجتمعوا، ترجمہ کریں گے، آپ کریں گے تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ ترجمہ. حتی یہاں اجتمعوا، تک کہ وہ جہاں تک کہ وہ جمع سب جمع ہو گئے. یہاں تک کہ وہ سارے جمع ہو گئے. اب تصور کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر ہیں اور باقی سارے لوگ نیچے کھڑے ہیں، جس جگہ پہ ابھی خانہ کعبہ، درمیان میں آب زمزم اور باقی جگہ جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے وہ وہاں پہنچ گئے ہوں گے. آگے جناب، فجعل الرجل اذا لم يستطيع ان يخرج ارسل رسولا. تو کیا ہوا جب پکار انہوں نے سنی تو ہر آدمی نے، اگر وہ خود نہیں جا سکتا تھا تو اس نے اپنا نمائندہ وہاں بھیج دیا، ورنہ وہ خود آیا. لینظر ما ہوا، تاکہ وہ دیکھے کہ کیا مسئلہ ہے کہ جس پر یہ یا الفاظ آئے ہیں یا سباہاہو یا بنی فہر. وہاں پہنچے، وہاں آتا ہے فجاء ابو لہب و قریش. ترجمہ کریں. اور وہاں اور قریش وہاں ابو لہب اور قریش کے دوسرے لوگ بھی آ گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں حدیث کے اندر رسول اللہ کا لفظ نہیں ہے، وہاں فقال ہی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارائیتکم
لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم. جی ابھی وہ تب ہم نے والعادیات کے اندر وہ غارت کا حملہ پڑھا تھا ہم نے. جی تو تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ بہت سے گھوڑ سوار اس وادی کے دوسری طرف تم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کل بھی حدیث یہ پڑھی تھی، لیکن پڑھی تھی اردو میں. اچھا، اکنتم مصدقیہ، کیا تم مجھے سچ مانو گے؟ کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں. اب میں یہ ایک حدیث پڑھنے والا ہوں، اس کے اندر وہ جو امین اور صادق کے ہیں وہ الفاظ یہاں نہیں ہیں، باقی حدیث کے اندر موجود ہیں وہ. نعم ما جربنا علیک الا الصدق، جربنا تجربہ سے نکلا ہے، ہم نے تجربہ نہیں کیا تیرے ساتھ مگر صرف یہ کہ تو سچا ہے، سچائی کا. جہاں انہوں نے مانا کہ تو سچا ہے. تو قالا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کہ میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے بہت سخت عذاب. جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو ابھی ان الفاظ کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جی جی بالکل آ آ رہی رہے ہے. ہیں. آپ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ قرآن مجید پڑھا تو ہمیں حدیث کے الفاظ بھی یاد ہو گئے. تو کہا کہ بین یدی عذاب، میرے سامنے کیا ہے؟ ایک بہت بڑا عذاب. کس کے لیے؟ کہ جو مجھے رسول نہیں مانے گا یا یہ بات نہیں مانے گا. تو وہاں تھا ابو لہب. فقال ابو لہب تبا تبا لک سائر الیوم، آج سارے کا سارا دن تمہارے اوپر تباہی نازل ہوتی رہے. یہ اس نے بد دعا دی. الہٰذا جماعتنا، ترجمہ کریں، الہٰذا جماعتنا، کیا کیا اس کے لیے اس ہمیں لیے جمع تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ کیا مطلب تو تھا نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن عباس وہ کہتے ہیں فنزلت تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ صورت اس وقت نازل ہوئی. تو پہلی چیز جو آگے ہمیں شان نزول کا پتہ چل گیا اس حدیث سے. ٹھیک ہے جی. جی اب یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ابو لہب کا ہی نام اس قرآن مجید کے اندر آیا ہے، حالانکہ ابو جہل بھی تھا، باقی بھی لوگ تھے، لیکن اس ابو لہب کا نام خاص طور پر آیا ہے. تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ باقی کیا کیا سلوک کیے وہ ہم پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، اور پھر میں اس کی طرف آتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دین اسلام کو اس نے کتنا بگاڑنا چاہا اور کس طریقے سے اس کی دشمنی تھی. تو پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں. ہم نے پڑھا ابھی تک کہ یہ آیت کن حالات کے اندر نازل ہوئی، اور ابو لہب نے لفظ کیا کہا تھا؟ تبا تبن لکا. جی جی کہا تھا نا تبن جی لکا کا مطلب کیا تھا؟ تیرے لیے ہلاکت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال کیے یہاں. اور وقت کون سا تھا؟ یہ دیکھیے وقت کون سا ہے. میں نے آپ ساری نبوت کا کون سا سال تھا جو میں نے ابھی بتایا؟ تیسرا. تیسرا سال. اب یہ بندہ ہلاک ہوتا ہے ابو لہب غزوہ بدر. غزوہ بدر کی جب خبر پہنچی کہ قریش مکہ ان کو ہو گئی ہے شکست، تو وہ لے کے خبر آئے اس کے پاس. تو یہ پہلے ہی بیمار تھا. کہتے ہیں کہ بھئی مورخین کہ اس کے صرف 7 دن بعد یہ فوت ہو گیا ابو لہب. اور جب فوت ہوا ہے تو کس مرض سے فوت ہوا ہے؟ اس وقت اس کو ایک مرض ہے
مولانا سیف ذرا مودودی نے تو میرا خیال ہے آپ نے بیٹے سے پوچھا ہوگا، انہوں نے انگلش میں اس کا نام بھی لکھ دیا ہوا ہے وہاں، لیکن عربی میں اس کو کہتے ہیں عدسیہ۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عدسیہ۔ اب عدسیہ کیا ہے؟ عدسیہ طاعون کی طرح ایک بیماری ہے جس میں ایک گٹھلی سی بن جاتی ہے بندے کے ذہن میں، وہ گٹھلی جہاں بھی بن جائے تو وہ کینسر ٹائپ ہی ہوتی ہے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ میرے ساتھ 4 جی ڈاکٹر ہیں۔ ٹیومر جی سر ٹیومر، ایسے ہی وہ ٹیومر بن گیا اور وہ پھیلا مطلب اس طریقے سے، اور 7 دن کے اندر اندر جب یہ فوت ہوا ہے تو کوئی بندہ اس کو ہاتھ لگانے کے لیے، اس کے اپنے بچے جو تھے وہ انہوں نے بھی ہاتھ لگانے سے اپنا گریز کیا، انکار کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ کتنے دن تک جب بدبو پھیل گئی تو پھر انہوں نے حبشیوں کو بلایا اور حبشیوں نے چھڑیاں لیں اور چھڑیاں لے کے اس کو اٹھایا چھڑیوں کے سہارے، اور اس کو ایک گڑھے کے اندر پھینکا، اور اوپر جو تھی وہ پتھر یا مٹی جو تھی وہ دے دی۔ یہ ہوا جی انجام کس کا؟ ابو لہب کا۔ یہاں تک سمجھ آ گئی جی؟ جی 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 بالکل۔ جی سر اب یہاں اس کے معنی کرتے ہیں کہ تبت یدا، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وتب، اور وہ ہلاک ہو طلاق گیا۔ ہو گئی۔ ایک، اب میں آپ سے پوچھوں گا، ہلاک ہو گیا، ابھی تو وہ تین نبوت ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پیشین کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے، اللہ نے زمانہ بنایا ہے، اس کو 10 سال بعد کا بھی پتہ ہے کہ بھی کیا ہونا ہے ابو لہب کے ساتھ۔ اچھا، دوسری یہ ہے کہ ابو لہب کا اصل نام ساتھیوں کو پتہ ہے کیا تھا؟ عبد العزہ، عبد عزہ۔ العزہ۔ اب لات، منات اور عزہ، اب جیسے ہم اللہ کو مانتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے بت جو تھے ان کو بھی مانتے تھے، تو نام ہی اس کے والد نے رکھا عبد العزہ بن عبد المطلب ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا جی، یہ ہے بلکہ جی۔ اب اس نے اپنی کنیت جو تھی، کنیت کیا ہوتی ہے کہ جو کسی بچے کا نام رکھ لیا یا کو اپنا وصف ہے وہ نام رکھ لیا، تو اس نے اپنا کنیت رکھی لہب۔ لہب کا مطلب ہوتا ہے انگارہ۔ لہب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انگارہ۔ انگارہ، جس طریقے سے انگارہ چمکتا ہے، کہتے ہیں کہ بھی شعلہ، بلکہ انگارے کو بھی کہتے ہیں، شعلے کو بھی کہتے ہیں، تو شعلے کی طرح جس طریقے سے سرخ و سفید شعلہ ہوتا ہے، ایسے ہی اس کا حسن و جمال تھا۔ اب دیکھو، ایک طرف حسن و جمال ہے، دوسری اس کے اندر خاصیت یہ تھی کہ اس وقت 4 افراد ایسے تھے جن کے پاس کنتار ہوتا تھا۔ اب کنتار کے معنی کیا ہے؟ جلدی سے خزانہ، بتائیے ذرا۔ سونے کے خزانے۔ خزانہ۔ اب خزانہ کتنے کا ہوتا تھا؟ عرب جو ہے وہ اپنے پاس کنتار کہتے تھے کہ جس کے پاس 200 اوقیہ، 200 اوقیہ، اوقیہ کا مطلب جیسے آپ تولا کہتے ہیں، اس طریقے سے وہ اوقیہ، 200 تولا اوقیہ جس کے پاس ہو، کہتے تھے کہ اس بندے کے پاس کنتار ہے۔ اب اوقیہ کتنے کا ہے؟ اوقیہ ہے 3.25 تولے کا، 3.25 تولے کا۔ اب اگر 3.25 تولے کو 200 کے ساتھ آپ ملٹی پلائی کرتے ہیں تو میں آپ کے لیے حساب رکھ کے لایا ہوں، یہ بنتا ہے 625 تولہ۔ یہ صرف ایک سونا تھا اس کے پاس، یہ ہے مال جی۔ جی آگے اب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مال کا پتہ چلا کہ بھئی ایک تو لہب، ایک ہو گیا مال، اور ایک ہے آگے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا عن، نہیں کام آیا اس کے، اغنا عن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو فائدہ دینا، کسی چیز سے بچا لینا،
کام آنا تو نہیں کام آیا اس کے، مالوہ لام کے اوپر پیش ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا مال، اس کا مال اس کے کام نہیں آیا، وما کسب اور نہ جو اس نے کمایا۔ اب یہ کمایا کیا ہے؟ کسب کمایا یہ ہے، ایک تو یہ ہے کسب جو قرآن مجید کے اندر آئے گا، یہ دو چیزوں کے لیے آتا ہے۔ تیسری چیز ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آج ہم پڑھیں گے۔ کسب کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال کیے ہوئے ہیں اس اعمال کے بدلے میں یہ کمائی ہے، اس کے بدلے میں ہمیں یا جنت ملنا ہے یا جہنم ملنی ہے، ایک۔ دوسرا کسب کوئی کام کر کے کوئی اور چیز کما لینا، یعنی کہ جو ناموری ہے، وہ شہرت ہے، وہ سرداری ہے، وہ یہ بھی کسب میں آئے گا۔ اور تیسری چیز جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 3530۔ جی سنیں گے حدیث کو؟ جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ہماری والدہ محترمہ، ان سے یہ مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اطیب ما اکلتم من قصبکم، سب سے طیب سب سے اچھی چیز وہ ہے جو تم نے اپنی کمائی میں سے کھا لیا۔ کیوں جی؟ جی آگے جو دوسرا حصہ ہے وہ سننے والا ہے، ان اولادکم من کسبکم۔ اب ترجمہ کریں، ان اولادکم کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک تمہاری اولاد، بے شک تمہاری اولاد، من کسبکم تمہاری کمائی میں سے ہے۔ کمائی میں سے۔ تو اب کسب کا ترجمہ جو باقی لوگ ہیں انہوں نے اس کا اولاد بھی کیا ہے۔ اب یہ بڑی ہیبت ناک چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے مقابلے میں ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو دنیا کے اندر ہی کیا سزا ملتی ہے، یہ ہے پیغام جو یہ صورت ہمیں دے رہی ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ، اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا، وما قصب اور نہ ہی جو اس نے کمایا۔ یہ ہم چلیں گے، یہ کریں گے۔ اور دوسرا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور نہ ہی اس کی اولاد، اس کی اولاد۔ حدیث کے اندر الفاظ اس کو اگر کہیں گے تو اولاد بنے گا، اور اگر ویسے کسبہ جو اس نے کمایا، جو اس نے عمل کیے وہ اس کے کام نہیں آئے، کس طریقے سے اس کے انجام ہوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سیصلی نارا ذات لہب۔ ابھی آپ نے لہب کا مطلب پڑھا، لہب کا مطلب کیا ہے؟ شعلہ۔ لہب کا مطلب کیا ہے؟ شعلہ۔ ذاتا، چاہ کے لہب جب مؤنث ہوتا ہے، ایسا ہے؟ جی آگ کے جتنے بھی انداز ہیں وہ مؤنث ہیں، نار مؤنث ہے، جہنم مؤنث ہے، جی۔ تو لہب مؤنث ہوا، لہذا اس کے لیے جو ذو تھا وہ ذاتا بن گیا، مؤنث۔ ذاتا کا مطلب ہوتا ہے والا، لہب شعلے والی، سیصلی نارن ذاتا لہب، ان قریب وہ داخل ہوگا نارن آگ میں، ذات لہب جو کہ، ترجمہ کریں، جو کہ شعلوں والی ہے، ایک جز لے کے پوری نار جو کہ شعلوں والی ہے اس کے اندر داخل ہوگا۔ یہ جناب 3 آیات جو پہلی ہیں یہ ابو لہب کے بارے میں، یہ کس کے بارے میں آ گئی؟ ابو لہب کے بارے میں۔ اچھا جی، اب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بتاتا ہے، ہم نے اس کو ویسے ہی پڑھا ہوا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، بڑی جلدی جلدی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو کہاں چھپی ہوئی ہے چیز، یہ جو ابو لہب تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں تھوڑا سا اس کا بتا رہا ہوں کہ معاشرتی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو کیسے پھیلاتا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ ابو لہب، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عتبہ اور ایک کا نام تھا عتیبہ۔
نکاح ہوا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، نکاح صرف ہوا تھا اور چھوٹے ہوتے ہوئے ہو گیا تھا۔ جب یہ ساری کی ساری چیزیں آئیں، قرآن مجید آیا، تو ابو لہب نے یہ شرط رکھ دی کہ جب تک تو ان کو آپ میرے دونوں بیٹوں کو دو، اگر ان کو طلاق نہیں دو گے میں تمہارے ساتھ اپنا رویہ درست نہیں رکھوں گا۔ تو وہ طلاق دلوا دی۔ ظلم ہوا جی؟ جی جی سبب کیا تھا؟ رسالت، سبب رسالت تھا۔ تو اتبا اور اتیبہ، اچھا اتبا جو ہے یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اتیبہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی، اس لیے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کے معراج کو نہیں مانتا ہوں، وہی آیات تھیں جو سورہ نجم کے اندر آتی ہیں، تو نہ میں آپ کو مانتا ہوں، تو بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ کتے تجھے کھا جائیں جنگل کے لوگ۔ تو بعد میں یہ شام گیا تھا اور وہ اتنا یقین تھا اتیبہ کو کہ میرے جنگلی جانوروں نے کھا لینا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اونٹ جو تھے نا وہ ارد گرد اس کے بٹھا دیتے تھے اور اس کو رات کو وہاں سلاتے تھے۔ تو ایک جنگلی جانور شیر کہتے ہیں آیا روایت کے اندر، تاریخ کے اندر، کہ وہ اس کو اٹھا کے اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ ہے بھائیو رسالت، اور رسالت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق اور سچ، اور اللہ کی بات بھی اس سے زیادہ سچ حق اور سچ، بالکل ٹھیک جی۔ تو یہ ہوا، پھر یہ تھا کہ اب، اور یہ تو مطلب ہوئی چچا اور بھتیجا، یہ ایک تعلق تھا۔ اس ابو لہب کے علاوہ ابو جہل کی تھوڑی بہت چیزیں کرتے ہیں۔ شب ابی طالب کے اندر گئے، آپ کو پتا ہے کہ 7ویں نبوت کے اندر شب ابی طالب کے اندر جب گئے تو سارے لوگ گئے بنو ہاشم کے، لیکن یہ ابو لہب جو تھا یہ نہیں گیا، بلکہ یہ باہر رہا، اور ان کو مطلب 3 سال رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اندر ظلم ہوئے ہیں وہ آپ کو تاریخ میں پتا ہے۔ اور اس کے پیچھے کہتے ہیں ابو لہب تھا، جتنے بھی قافلے آتے تھے تو وہ کہتے تھا کہ بھی تم ان کے ساتھ لین دین نہ کرو، اتنی قیمت بڑھا دو کہ یہ آپ سے خریدے نہیں، تو وہ نہیں خریدتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ یہ ہمسایہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ تو اب جو آگے جو 2 آیات آ رہی ہیں اس میں ام جمیل جو کہ اروا جس کا نام تھا ابو لہب کی بیوی تھی، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو وہ کیا کرتی تھی، حالانکہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہو اور گھر کے اندر نوکرانیاں بھی ہوں، اس کو حطب لکڑیاں جلانے والی وہ کوئی ضرورت ہے یہ جمع کرنے کی؟ نہیں، وہ اس وجہ سے دیکھنے کے لیے جاتی تھی کہ کانٹے اور باقی لکڑیاں جلانے والی کہ رات کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے یا ان کے خاندانوں والے سوتے تھے، تو یہ تاریخ کے اندر روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے وہ کانٹے ڈال دیتی تھی۔ اچھا، ہمسائی تھی، درمیان میں صرف ایک دیوار تھا، تو اوپر سے چیزیں پھینکنا اور ادھر سے جو روایت میں آتا ہے کہ بھئی کھانا پکا رہے ہوتے تھے اس کے اندر چیزوں کا پڑ جانا، اور یہ ایک دفعہ نہیں، ہمسایہ ہے اور مسلسل تنگ کرتے رہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے متعلق بھی کہا، اور یہاں لکھا ہوا ہے لہب کے بعد سواد لام صل کا ملا کے پڑھو، مطلب کیا ہے، سیسلا نارن ذات لہب وامرأتہ، کیوں جی سمجھ آ رہی ہے؟ جی تو ترجمہ بنے گا ان قریب وہ آگ میں داخل ہوگا جو کہ شولوں والی ہے، وامرأتہ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی کہاں جائے گی؟ جہنم میں، آگ میں۔ حمالۃ الحطب، اب ایک ہوتا ہے خشب، خشب کہتے ہیں لکڑی عام استعمال کی، حطب
यहबीतु ज़ाया होना भी होता है। हाबता का मतलब, हा तो बा का मतलब होता है जलाने वाली लकड़ी। हम्माला खूब उठाने वाली थी, अल हतब जलाने वाली लकड़ियां। ये तर्जमा बनता है इसका। तो हम क्या करेंगे, हम्माला तौल हतब, और उसकी बीवी भी जो जलाने वाली लकड़ियां उठाने वाली थी। हम्माला तौल हतब का मतलब जल्दी बताइए। जो जलाने वाली लकड़ियां उठाने वाली। जो जलाने वाली लकड़ियां किसके मानी है? जलाने वाली लकड़ियां हतब हतब किसके मानी है? उठाने वाली। हम्माल हम्माल, हमल, हम्माल का मतलब है हम्माल। आपके जो पोर्टर है ना रेलवे स्टेशन पर, हमाली उसको कहते हैं। तो वो उठा के ले जाता है। तो यहाँ भी है हम्माला, मुअन्नस है। हम्माला तल हतब, जो के जलाने वाली लकड़ियां उठाने वाली थी। अल्लाह ने क्या कहा, अब उसको अल्लाह ताला ने रिज्क दिया हुआ था। और लफ्ज एक होता है उनुक। उनुक किसको कहते हैं? गर्दन को। साथी बताएं। गर्दन को, वेरी गुड। रकबा किसको कहते हैं? ये भी गर्दन को कहते हैं। ये भी गर्दन को कहते हैं, वेरी गुड। ये भी गर्दन को कहते हैं। आज नया लफ्ज कर रहे हैं, जीद, फी जीदिहा। जीद भी गर्दन को कहते हैं, लेकिन उस गर्दन को कहते हैं जिसके ऊपर सोने जवाहरात पहने हुए हों, उसको कहते हैं जीद। ठीक है जी। अब बनेगा फी जीदिहा, उसकी गर्दन में, बल्कि उसकी खूबसूरत गर्दन में, हबलुम मिम मसद। हबल कहते हैं रस्सी को। मिम मसद का मानी मैंने आपको जल्दी में बताना है। मसद हर वो रस्सी, खा वो खजूर से हो, खा वो किसी और की छाल से मजबूत बनाई गई हो, और उसको अच्छे तरीके से बट बट के बनाया हुआ हो। इवन ये कि लोहे की रस्सी भी अगर, मतलब बल्कि कि इसका आया हुआ है जो चीज, वो यह है कि लोहे की रस्सी, आपको पता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अब सूरा मुझे याद नहीं आ रही है, सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअह। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, आपको सूरत अल हाका है, सूरत अल हाका की आयत नंबर 32 है। उन्होंने कहा जी कि ये सिलसिला जो है ना, फिर वो एक रस्सी में जिसकी पैमाइश 70 हाथ है, फसलुकूहु, उसको उसके अंदर परो दो, उसको उसके अंदर परो दो, अमर है। तो मुफस्सिरीन ने कहा इस मसद से मुराद वो जंजीर है जी। तो हम इसका तर्जमा करेंगे मसद का बटी हुई रस्सी, यही तर्जमा करते हैं। फी जीदिहा हबलुम मिन मसद, उसके गले में बटी हुई रस्सी होगी। ठीक है जी। अब मेरे साथ जल्दी में पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला और इंतहाई मेहरबान है। अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला और इंतहाई मेहरबान है। तब्बत यदा अबी लहबिम, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए। अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए। व तब, और वो हलाक हो गया। और वो हलाक हो गया। मा अगना अनहु मालूहु, उसका माल उसके कुछ काम ना आया। वमा कसब, और ना ही जो उसने कमाया। और ना ही जो उसने कमाया। सयस्ला नारन ज़ाता लहब, जरा जल्दी कीजिएगा। अनकरीब वो शोलों वाली आग में दाखिल होगा। अनकरीब वो शोलों वाली आग में दाखिल होगा। वम्राअतुह, और उसकी बीवी भी हम्मालतल हतब, जो जलाने वाली लकड़ियां उठाने वाली है। फी जीदी,